सभी दर्शकों को का आज यहाँ बहुत ही ख़ास मेहमान से हमारी बातचीत के लिए स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 40-50 वर्षों से वो अमेरिका में जिस तरह से भारतीय वेदांत ज्ञान को एक तरह से इनडायरेक्टली उसका प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने चेतना के विभिन्न आयामों को अपने रिसर्च के ज़रिए दुनिया के सामने लेके आए हैं, वो बहुत नायाब है। आज साक्षात उनसे बात करने का मौका मिला है। वो एक ख़ास ग्रोथ समिट के लिए इंडिया आए हुए हैं। सर, इंडिया में बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको दुनिया तो बहुत अच्छे से जानती है, आपका एक्सटर्नल ग्रोथ क्या है। आपने 90 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, किस तरह से योगा को आपने अमेरिका में जाके उसका प्रचार किया है। हम सबसे पहले आपकी जो आंतरिक यात्रा है, जब यहाँ से आप भारत से जब आप अमेरिका गए थे, इंटरनली जो आपने ग्रोथ की है उसके बारे में हमें बताएं। तो मैं 1970 में आई लेफ्ट इंडिया। 4 साल 4.5 साल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में ग्रेजुएट किया। जब मैं गया अमेरिका, आई वाज ओनली 23 years old। तो किया यूजुअल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, रेजिडेंसी, ये वो। और फिर 2 चीज़ें हुई। एक मेरी ट्रेनिंग थी न्यूरो साइंस में, इंटरनल मेडिसिन न्यूरो साइंस में, और बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम था उसमें। सिगरेट, शराब सब चलती थी। ब्लैक कॉफ़ी। फिर at one point I was also always student of Krishnamurti and Vivekananda, Wow. Vedanta and all this, but superficially, reading and so on. So once I got interested neuroscience में, तो ये सवाल छोड़ा नहीं, wouldn't leave my mind कि what is the connection between mind and body. तो 70s में जब मैं ट्रेन कर रहा था, we were discovering molecules, serotonin, dopamine, oxytocin, opiates, ये जो केमिकल्स हैं जो अब सब जानते हैं, क्या सेरोटोनिन क्या है, एंटी डिप्रेसेंट्स कैसे बनाते हैं, सब जानते हैं। उन दिनों में 1970s में ये बड़ी नई चीज़ थी कि क्या न्यूरोपेप्टाइड्स इनको कहते थे, ब्रेन में हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं जो अपनी चेतना में जो एक्टिविटी है, whether it's thoughts or feelings, imagination, creativity, जो भी आपके मन में अभी हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग इफ़ेक्ट हो रहा है उसका ब्रेन केमिस्ट्री में। पर ये केमिकल्स जो हैं ब्रेन में, इनके रिसेप्टर्स हैं सब जगह बॉडी में, और वाइस वर्सा। जो ब्रेन बॉडी के साथ कम्युनिकेट करती है, बॉडी ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करती है। अगर अभी आप अपनी आंखें बंद करें तो आप एकदम you'll be aware कि आप अपने साथ बात कर रहे हैं। ये कौन है जो बात कर रहा है अपने साथ, और कौन सुन रहा है, so you are having a conversation with yourself all the time and your body is listening, and vice versa, body also sends messages to the brain. तो ये रिसर्च कर रहे थे, तो मेरे को ये ख्याल आया कि जो हम कहते हैं मन कहाँ है। आप अगर रेगुलर साइंटिस्ट से बात करेंगे, वो कहें यहाँ है, मन यहाँ है। हाँ, यहाँ भी है, अंग्रेज़ी में बोलता है इंडियन एक्सेंट के साथ, मन यहाँ भी है, पर एक्चुअली मन सब जगह है। ओके, ये नाउ दिस इज साइंटिफिक, मन सब जगह है। कोई जो आपकी फिज़िकल बॉडी है, वो एक्चुअली आपकी चेतना की प्रोजेक्शन है।
اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کارمک شریر ہے. جو بھی آپ کو ایکسپیرئنس ہوا ہے سنس دا ڈے یو آر بورن اور بیفور، اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں چیتنا کی، کہاں ہے چیتنا؟ برین میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ یہ کویشچن 3000 سال سے چل رہا ہے ویسٹرن سائیکالوجی میں، ویسٹرن سائنس میں. پلیٹو اسٹارٹڈ دا کنورسیشن، ایرسٹوٹل واز اے اسٹوڈنٹ. اگر آپ جانتے ہوں گے کہ پلیٹو تو آئیڈیلسٹ تھا، پر ایرسٹوٹل واز فزیکلسٹ، مٹیریلسٹ، سائنٹسٹ، فرسٹ سائنٹسٹ. پلیٹو فرسٹ فلاسفر ویسٹ میں. یہ چرچا چل رہی ہے تب سے. It's called the mind-brain problem. Okay, does the mind produce the brain? Does the brain produce the mind? So this started to bother me, as a scientist. کہ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں برین کے اندر، باڈی کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہم. Technology is so advanced now. You have PET scans and CAT scans and all kinds of technology right now. I can give you a sugar molecule, put some radioactive carbon, put it in your body, and I say, okay, think of your mother, and then I can see what's happening in your brain. Okay, or I can say, think of God, think of Wall Street, think of financial crisis. I can see کہ brain میں کیا ہو رہا ہے. تو سائنس ہیز اسیومڈ کہ یہ جو فزیکل باڈی ہے یہ بناتی ہے من، اور برین ہیز دا کمپیوٹر. جسٹ بیکاز ایوری بڈی بلیوز ان اٹ ڈزنٹ مین اٹس ٹرو. اوکے، اینڈ آلسو یو ہیو ٹو لک ایٹ دی ایویڈنس، سائنٹیفک ایویڈنس. اگر اب یو آر لسننگ ٹو می تو آپ کو یہ جو ساؤنڈس سن رہے ہیں، یہ ساؤنڈ کہاں ہے؟ آپ ابھی سوچیں کہ یہ جو ساؤنڈ ہے جو آپ سن رہے ہیں کہاں سے کہاں ہے؟ کہ یہاں نہیں ہے، یہاں وائبریشن ہے ایٹماسفیئر کی، اس میں کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. یہاں بھی ساؤنڈ نہیں ہے، وائبریشن ہے آپ کے ایئر ڈرم کی. یہاں سے الیکٹریسٹی جاتی ہے آپ کے برین میں، وہ اس الیکٹریسٹی میں بھی ساؤنڈ نہیں ہے. جب برین میں الیکٹرو کیمسٹری ہوتی ہے کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. تو ساؤنڈ کہاں ہے؟ آپ سن رہے ہیں مجھے، یہ کہاں ہو رہا ہے آپ کا ایکسپیرئنس؟ آپ کے برین میں نہیں ہو رہا، آپ کی باڈی میں نہیں ہو رہا. okay. کیسے جانتے ہیں ہم؟ کیونکہ کوئی باڈی میں ساؤنڈ نہیں ہے، الیکٹریسٹی ہے برین میں بھی ساؤنڈ. آپ کے اچھا ساؤنڈ، واٹ اباؤٹ کلر؟ یہ لال کہاں ہے؟ یہاں سے آپ کی آنکھوں میں فوٹونز آ رہے ہیں، وہ فوٹونز میں کوئی کلر نہیں ہے. آپ کی آنکھوں میں کوئی لال رنگ نہیں ہے. آپ کی آنکھوں سے برین میں جو الیکٹریسٹی جاتی ہے اس میں بھی لال نہیں ہے. آپ کے برین میں لال نہیں ہے. تو کہاں ہے یہ لال؟ کوئی نو ون نوز. آپ جو بھی 5 سینسز جو ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ وہ دنیا ہم آ رہی ہے تھرو دا 5 سینسز، پر جو بھی آ رہا ہے الٹیمیٹلی یہاں وائبریشن ہے. یہاں سے جو بھی جا رہا ہے یہاں الیکٹریسٹی ہے. تو یہ دنیا کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ آپ کی باڈی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ Now this has been a huge problem. اگر آپ ویکیپیڈیا میں جائیں، ابھی گوگل میں جائیں، not that that's reliable, that's not also reliable، کسی کی اوپینین ہے، بٹ میجورٹی کی اوپینین. آپ پوچھیں what are the 125 open questions in science؟ سائنس میں بڑے اوپن کویشچن ہیں. بگ بینگ ہوا کیوں ہوا؟ 13.8 بلین ایئرز، وائی ناٹ 14.8 بلین؟ وائی ناٹ بیفور آفٹر؟ اس کے پہلے کیا تھا؟ اس کی کاز کیا تھی؟ فزکس کی لاز کہاں سے آئی؟ دیر آر مینی پرابلمس ود دا کرنٹ ماڈل. گریوٹی اینڈ کوانٹم میکینکس
don't agree with each other. Cosmological constant is off by hundreds of points. Yet science works. یہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں works. تو ہم سوچتے ہیں کہ سائنس سے سب every mystery of existence can be solved. So, I became mostly interested in this from the point of healing, from a medical doctor, but then I started, curious. تو یہ ابھی تک سالو نہیں ہوا کہ آپ سنتے کہاں سے ہیں؟ یہ سالو ہے. آپ جو آپ ہیں، آپ جو آپ کا کانشیسنیس ہے، ہاں، جو آپ کی کانشیسنس ہے، جو چیتنا آپ کی باڈی میں نہیں ہے، آپ کی برین میں نہیں ہے، آپ کی باڈی اس میں ہے، آپ کا برین اس میں ہے، آپ کی دنیا اس میں ہے. اور وہ کہاں ہے؟ وہ کویشچن رانگ ہے، بیکاز اس کا کوئی فارم نہیں ہے. جس چیز کا کوئی فارم نہیں ہے، اس کی باؤنڈری نہیں ہے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. وہ دیکھ رہا ہے آپ کو ابھی، اور وہی دیکھ رہا ہے مجھے بھی سائملٹینیسلی. اس کو ہم کہتے ہیں اہم، آئی ایم. کیا بات ہے. سو یہ بڑی سلولی ایوالو ہوئی ہے انڈرسٹینڈنگ. اچھا، کہ جو کویشچنز ہیں، واٹ از دا یونیورس میڈ آف؟ دس از نمبر 1 اوپن کویشچن. آنسر از اٹس رانگ کویشچن. دا یونیورس از ناٹ میڈ آف اینی تھنگ. اوکے، اٹ اینڈ دیر از نو سچ تھنگ ایز یونیورس. کہ جو ہم کہتے ہیں مایا ہے، وہ لٹرلی ٹرو ہے. اوکے، لٹرلی جو آپ کی سینسز ہیں، سب جو بھی آپ کو بتا رہی ہیں، سب غلط ہے. ہماری سینسز کہتے ہیں یہ سالڈ ہے. نو بڈی بلیوز دیٹ اینی مور. آپ کی ٹیکنالوجی نہیں ورک کرے گی اگر یہ سالڈ ہے. اوکے، آپ کی سینسز کہتی ہیں کہ ارتھ فلیٹ ہے. کون بلیو کرتا ہے اس کو؟ یہ جو گراؤنڈ ہے، جو اسٹیشنری ہے، اسپن کر رہا ہے. تو جو بھی آپ کی سینسز آپ کو انفارمیشن دے رہی ہیں، سب غلط ہے. Okay, so you have to go beyond this senses. So اس میں I got interested not only because I was studying science, but I also then met Maharishi Mahesh Yogi, 1980. انہوں نے ایک دن پوچھا، انہوں نے کیا کرتے ہیں آپ؟ ایسے نیورو انڈوکرینالوجسٹ کہتے ہیں کیا ہے وہ، کیا ڈسپلن ہے؟ ایسے مالیکیولز ہیں کہ کس چیز کے مالیکیولس ہیں؟ ایموشنس کے. میں نے کہا وہ دے آر ناٹ ریئل. وہ ریالٹی نہیں ہے، وہ تو سمبولک ریپرزنٹیشن ہے. جب انہوں نے یہ کہا، دین آئی گاٹ ویری انٹرسٹڈ. یوگ میں فرسٹ سینٹینس آفٹر فرسٹ چیپٹر پتنجلی، سیکنڈ ورس یوگ چت وریتی نرودھ. اوکے، تو کیا ہے یہ وریتیز؟ کہاں سے آتی ہیں ایکچولی؟ اور کوئی جو بھی آپ کا ایکسپیرئنس ہو رہا ہے ابھی، جو بھی ایکسپیرئنس، آپ چیئر میں بیٹھے ہیں، آپ لال کلرس ہی کر رہے ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ کمرہ ہے، یہ سب وریتی ہے چیتنا کی. اوکے، وہ چیتنا کہاں ہے؟ وہ کویشچن از رانگ. یہ بات کرتے ہوئے آپ اس چیز کو جان رہے ہیں، دونوں استر پہ برابر ہیں کیا؟ کہ آپ اس بات کو بھی جان رہے ہیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ وریتی کیسے انفلوئنسڈ ہے، اور بات بھی کر رہے ہیں ساتھ میں. ہاں، اپنشد میں ہے نا یہ کہ دو برڈز ہیں، ایک ایکٹیویٹی میں ہے، فروٹ کھا رہا ہے، اور ایک دیکھ رہا ہے. اچھا، جو کون ہے وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا ہے جو من کو جانتا ہے؟ اوکے، کیا ہے جو برین کو جانتا ہے؟ کیا ہے جو من کو جانتا ہے؟ اگر کچھ چیز ہے جو من کو جانتی ہے تو وہ من نہیں ہو سکتا. اب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگوں نے آپ کے کوانٹم شبد کو لے کے اور باقی سب چیزوں کو لے کے سوال اٹھائے، وہ ان کا سوال اٹھانا بہت واجب تھا، کیونکہ وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اب میں سمجھا. اگر آپ کرشن مورتی جی کو پڑھیں، اگر آپ یوگ پتنجلی پڑھیں. ہاں، میں نے تو سب پڑھا. کہ سب پتنجلی میں سب ہے، ایک ہی سینٹنس ہے، وہ اس میں سب کچھ ہے. اور پھر یہ باقی 3 بار پڑھ چکا ہوں اس کو. جو آسنا ہیں، that 5% آف پتنجلی. جو یوگ آسن ہم بھی کرتے ہیں، ناٹ اسٹاپ، میں روز کرتا ہوں یوگ آسن.
पर यम नियम प्राणायाम योगासना प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि अगर पूरी करें तो ये सब बकवास है. Everything is total nonsense. The current framework of science is nonsense. Exactly. Okay. Quantum क्या है? Quantum is the name you give to a quantity. Exactly. वो तो मुझे बहुत स्टूपिड लगा उनका. हाँ, तो वो अब चेंज हो गया. मैं नई किताब लिख रहा हूँ क्वांटम मेटाबॉलिज्म में with a Nobel laureate जो he has been nominated for Nobel Prize in Physics. So वो सब ये तो फैशन आते हैं जाते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स सर बताते रहिए और जो आपके एक्सपीरियंसेस होते रहे. हाँ, धीरे धीरे आपके एक ऐसे है आपको अगर टाइम मिले तो यू विल फाइंड इट इंटरनेट में जाए. ओके. कॉन्वर्सेशन बिटवीन टैगोर एंड आइंस्टाइन 1930. अच्छा. बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके. तो टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर एट दैट टाइम नोबेल लॉरिएट थे एंड ही वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप. तो दो लोगों ने कहा कि आपसे मिलना है और आई एम क्यूरियस अबाउट. वन वाज बर्ट्रैंड रसल, मोस्ट फेमस फिलोसफर of the century. He went to a lecture Tagore gave in London, and then he wrote in newspaper, I think it's Saturday Evening Post or some newspaper. It was nonsense. I didn't understand a word Tagore said. Okay. So he dismissed him. The most famous philosopher of Europe dismissed Tagore like this. उनको समझ नहीं आया क्या ब्रह्मन ब्रह्मांड क्या बोल रहा है. But then Einstein invited Tagore. Einstein और Tagore की वो मुलाकात है available internet. Okay. Just type out Einstein Tagore 1930. तो उनकी जब चर्चा शुरू होती है आइंस्टाइन कहते हैं कि there are two views of the universe. One is scientific view, pure science, objective world, and one is the human view. Your view, he said to Tagore. Okay. Tagore said, but the scientific view is of the scientific human being. Okay. And then they spoke. Tagore was what they call, अगर आप प्लेटो और एरिस्टोटल को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो टैगोर was Plato and Aristotle was Einstein. तो ये चेतना की तरफ से आ रहे थे, वो फिजिकल रियलिटी की तरफ से आ रहे थे. सो टैगोर बड़ी कन्विंसिंगली उनको कहते हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं वो चेतना में हो रहा है, साइंस भी चेतना में हो रही है. सो इन द एंड he acknowledged Tagore and he said, but science is my religion. Okay, now this is very important for understand. Science is not a religion. Science is a methodology which says observation, theory, experiment. कहाँ होती है? ऑब्जर्वेशन चेतना में होती है, एक्सपेरिमेंट चेतना में होती है और थियोरी चेतना में होती है. तो साइंस कैन नॉट बी एवर एक्सप्लेनिंग चेतना. इट इज़ द अदर वे अराउंड. चेतना एक्सप्लेन साइंस, राइट? साइंस चेतना में है. साइंस चेतना में. और फिर से आप अगर अपनी यू गो विद द ट्रेडिशंस, वेदांत, कश्मीर शैविज्म, अभिनव गुप्ता, अपने रिसेंट टाइम्स में कृष्णमूर्ति जी, आत्मानंद, कृष्णा मेनन, they all have this amazing view, कि physical world is a projection of interpretation of vrittis. That's all it is, interpretation. And this reminds me of very famous line by Krishnamurti, the observer is the observer. That's right. So उस लेवल पर उसको कोई समझ